بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور اس میں آپ کو کچھ تفصیل جو مختلف کتابوں سے حاصل کی ہے اس کا خلاصہ آپ کو سنائیں گے۔ مگر یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف اس طرح سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو رجال الغیب، جس شخص سے سفر و خضر کی رفاقت رہی ہے یا ان کے روحانی مقامات پر رہنمائی حاصل ہوتی رہی ہے، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور آج ہم ان کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ تو سامعین کرام، حضرت خضر علیہ السلام ان کا ذکر ہمیں بہت ساری علماء روحانیت کی کتابوں، ملفوظات اور مختلف مجالس کی صفحات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اسم گرامی بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ کا لقب خضر تھا، کنیت ابو العباس تھی، اور جو شخص یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو آپ کا اسم گرامی تھا بلیہ بن ملکان۔ آپ کا لقب خضر، کنیت ابو العباس تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کے آباء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر ان افراد کو محفوظ کرتی گئی جو کائنات ارض پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ اسی طریقے سے تفسیر روح البیان کے مصنف نے حضرت ابو اللیث کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر ایک بادشاہ کے فرزند ارجمند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر حضرت خضر نے نہ صرف جانشینی سے انکار کر دیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر کسی دور بیاباں میں چلے گئے۔ وہاں جا کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں کتاب التعارف میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ کے والد ابن ملکان عرب تھے مگر والدہ فارس کے رہنے والی تھی۔ حضرت خضر ایک غار میں پیدا ہوئے، ماں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بکری یا ہرنی اس غار میں آتی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ خوبصورت جوان بن کر اوبرے شہر میں گئے تو بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے خضر کو پہچانے بغیر بڑے اعزاز سے نوازا۔ اس بادشاہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت شیش علیہ السلام کے صحیفے محفوظ کرنے کا خیال پیدا ہوا اور ملک کے بہترین خوش نویسوں کو جمع کر کے اس مقدس کام پر لگا دیا۔ ان میں جوان سال حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک کاتب کی حیثیت سے صحائف لکھنے لگے۔ حضرت خضر کی کتابت، خوش خطی اور خوش نویسی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے بتایا تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان تو اس کا اپنا ہی فرزند ہے۔ چنانچہ امور سلطنت شہزادے کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کی بادشاہت، سلطنت، امور مملکت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ نوجوان بزحان حال پکار اٹھا، بروئے دام بمرغ دگرنا کہ انکارا بلند است آشیانہ۔ وہ دربار شان و شوکت کو چھوڑ کر بیابانوں کی صحت کو نکل گیا۔ ایک سفر کے دوران انہیں آب حیات کا چشمہ ملا جس کا پانی پی کر آپ تا قیامت زندگی پانے والے بن گئے۔ لقب خضر کی وجوہات یہ ہیں کہ کافی مختلف معتبر حدیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ بلیہ خضر کا لقب پانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ نمودار ہو جاتا، سوکھی گھاس کا بچھونا بناتے تو ساری گھاس سبز ہو جاتی، جہاں نماز پڑھتے زمینہ سے سبزہ ہو جاتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ تو ایک شعر بھی ہے، وہ رونتے تو سبزہ نہال ہوتا ہے، وہ توڑتے کلیاں شگفتہ ہوتی ہیں۔ سبزہ اگنے کی وجہ سے آپ کو خضر سبز کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کا نام تو کہیں نہیں ملتا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی ایک آیت کا مفہوم ہے، وہ ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جس پر ہماری رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ خضر علیہ السلام کس زمانے میں ظاہر ہوئے؟ اس میں مورخین اور علماء روحانیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے زمانہ اقتدار میں ظاہر ہوئے۔ آپ کی ذہانت، پاک بازی اور اعلیٰ کردار کو دیکھ کر بادشاہ ذوالقرنین نے اپنے
آپ کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ ذوالقرنین اپنا لشکر لے کر ایک طویل سفر پر مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ اسے آب حیات کی تلاش تھی۔ وہ ہزاروں میل چلتا گیا۔ اس کے لشکر میں حضرت خضر ہر اول دستہ کے سپہ سالار تھے۔ اس نے اتفاق ذوالقرنین پانی کی تلاش میں سرگرداں رہا، مگر خضر ایک چشمہ آب پر پہنچے، غسل کیا، پانی پیا۔ انہیں غالباً یہ معلوم نہ تھا کہ جس پانی کو وہ پی رہے ہیں وہ آب حیات ہے یا آب بقا ہے، مگر بعد کے واقعات سے ثابت ہوا کہ حضرت خضر تو تا قیامت زندگی لے کر آئے ہیں اور ذوالقرنین آب حیات سے محروم رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور زمانہ میں زندہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں 3 واقعے ہوئے، جس میں دیوار یتیم کا بنانا، نوجوان کا قتل کرنا اور کشتی کو توڑنا ایسے واقعات شامل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جنگلوں اور بیانوں اور پر موکل ہیں۔ دونوں پانی اور خشکی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زمانۂ حج میں دونوں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے جلد اول میں وہ کلمات لکھے جو حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے، اس کے بغیر کسی کو قوت نہیں۔ جو کچھ اللہ چاہے، ہر نعمت اس کے قبضہ میں ہے۔ تمام نیکیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، برائی کو وہی دور کرنے والا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ حج کے ادا کرنے کے بعد سر منڈاتے ہیں، بسم اللہ ماشاء اللہ کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آب زمزم پیتے ہیں اور یہ پانی انہیں سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اکثر مقامات متبرکہ پر موجود ہوتے ہیں اور ان کی رفتار مشرق سے مغرب تک کسی آنکھ پر جھپکنے کے وقفہ تک ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اکثر بیت المقدس میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچتے ہیں۔ عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں، مگر جب چاہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ حضرت حافظ ابن حجر، علامہ قسطلانی اور جمہور العلماء و صوفیاء رحم اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور شریعت محمدیہ کے مطابق عبادات کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی میں انہوں نے اپنی ایک کتاب جمع الجوامع میں حضرت خضر علیہ السلام کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح ایک کتاب ہے حسن حسین، ایک بلند پایہ معروف کتاب ہے جسے ہر عبادت گزار حرز جان کر پڑھتا ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رسالت مآب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن صحابہ کرام کے مجمع میں ایک اجنبی شخص آیا جس کی داڑھی سفید تھی، رنگ گورا، جسم توانا۔ وہ لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھا، بے اختیار رونے لگا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: ہر مصیبت پر تسلی، ہر فوت ہونے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا جانشین اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ شخص محروم رہتا ہے جو اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ اس کا ذکر معروف القرآن میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے بلاؤ۔ لوگوں نے چاروں طرف تلاش کیا مگر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حاضر ہوئے اور ہمیں تسلی دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، مگر وہ نہایت تیزی سے آگے نکل گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کسی اجنبی کی آواز سنی تو آپ نے حضرت انس کو فرمایا کہ باتیں کرنے والے اس اجنبی کو کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت انس نے جا کر کہا تو وہ شخص فرمانے لگے: میں کیا دعا کر سکتا ہوں؟ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام سے افضل بنایا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جیسے ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر ہے، تو ہم تو آپ کی دعا کے محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے جو 2 خصوصی سفر ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو ایک سفر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوا تھا، اس سفر کے تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جب ایک کتاب دی گئی جس کا احادیث میں بھی ذکر ہے، کشف المحجوب میں، قوت القلوب میں، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی دلانے کے بعد کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت مقدس سے نوازا۔
عظیم کتاب کے حصول کے بعد اپنی قوم سے خطاب کرنے لگے، اور اس خطاب کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کلمانہ انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اسی میں مجمع میں ایک بنی اسرائیلی عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کر کے کہنے لگا، حضرت کیا آج اس زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں۔ آپ نے تو یہ بات کہہ دی، اور ایک اولو العزم نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا جواب بھی درست تھا، مگر مشیت یزدی کو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہ آیا، اور فرمایا، موسیٰ تم ایک آدمی کی تلاش میں نکلو جو تمہیں مجمع البحرین میں ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ دیا اور سفر شروع کیا، اور سفر کرتے ہوئے جب مجمع البحرین پر پہنچے تو وہاں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے ملے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات کے دوران جب ان کا سفر شروع ہوا اور اس میں کچھ تاکید ان کو کی گئی کہ آپ صبر رکھیں گے اور مجھ سے کچھ سوال نہ کریں گے، اور 3 واقعات راستے میں ہوئے، جس میں کشتی کو اوپر سوار ہو کر جب وہ کشتی سے دوسرے کنارے پر پہنچے اور اس کو ناقص بنا دیا اس کا ایک تختہ توڑ کر، اور ایک بچہ جو کچھ بچے کھیل رہے تھے اس میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو موت کی نیند سلا دیا، اور تیسرا واقعہ ایک گری ہوئی دیوار کو بنانے کا تھا جو دیوار گر رہی تھی تو وہ ہوا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں جگہوں پر جب سوال کیے اور ان سے نہ رہ گیا، صبر نہ ہوا، تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ان کے جوابات دیے، جس میں کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اس میں منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی مسئلے سے کشتی کے ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور مساکین اس مصیبت سے جو بچے کو قتل کیا گیا اس کے لیے ابن ابی شیبہ، ابن المنظر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی، جبکہ وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا اس سے ان کو خیر کی امید ان کے والدین کے لیے ان کو کچھ ایسا نظر نہ آیا، اور اللہ کی طرف سے کچھ ان کو ایسا عطا ہوا جس سے انہیں پتہ چلا کہ یہ بڑا ہو کر بچوں والدین کے لیے ایک مصیبت بنے گا، اور اللہ نے ان کو اس سے بہتر جو دیوار تعمیر کی اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کے لیے دفن تھا۔ اس کے متعلق حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کی اور بھی اولیاء کرام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھ پر ایک مرتبہ قبض، تنگی دل اور خوف کا شدید غلبہ ہوا، میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشہ کے مکہ مکرمہ چل دیا۔ 3 دن تک اسی طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا۔ چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا، اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت دیکھ کر کبھی پتہ نہ چلا کہ اس کے سایہ میں ہی بیٹھ جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کی اور فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح و سالم حج بھی کرو گے اور قبر اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے میرے لیے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کے ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما، اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ اور اسی طریقے سے ان کے اور بھی بہت سارے ذکر ملتے ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے باقی روز و شب کا معمول بھی ذکر ہے، جس میں ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا بہت طویل قصہ نقل کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں اور طلوع آفتاب تک حتیم میں رکن شامی کے قریب بیٹھا ہوں، اور ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، اور عصر کی بیت المقدس میں، اور مغرب کی طور سینا، اور عشاء کی صد سکندری پر۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اور یہ ان کی زندگی پر روشنی کچھ اس سے نفع ہوا ہوگا، اور اگر آپ اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مزید کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔